بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ وہ علاقے جن کی فتح کی ابتدا محمد بن قاسم نے کی تھی، اس کے بعد ان علاقوں میں 5 بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی تھیں۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ان علاقوں میں جو پہلی حکومت قائم ہوئی وہ دولت حباریہ کہلاتی تھی۔ یہ حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حبار بن اسود قرشی کے نام پر قائم ہوئی۔ یہ حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسی کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ مشہور صحابی تھے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شروع میں یہ کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں کو ستانے میں بہت پیش تھے۔ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کے شوہر ابو العاص نے مدینہ روانہ کیا تو حبار بن اسود نے قریش کے اوباشوں کو لے کر ان کی سواری کا پیچھا کیا اور ہودج کے قریب جا کر سواری کو نیزہ مارا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حمل ساقط ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انسانیت سوز حرکت اور سنگین جرم کے اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نفرت فرماتے ہوئے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حبار بن اسود جہاں ملے اسے آگ میں ڈال دو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگ ایسا نہ کرنا، آگ کا عذاب دینا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس واقعے کے بعد حبار بن اسود مدتوں روپوش رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو عام کا شہرہ سن کر خود بخود حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی دھمکیوں کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر عجم کے کسی علاقے کی طرف چلا جاؤں، مگر جب آپ کا رحم و کرم یاد آیا تو حاضر خدمت ہو گیا، کیونکہ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصور معاف کر دیا۔ حبار اسلام لانے کے بعد کچھ دن مکہ میں رہے، پھر مدینہ چلے گئے۔ یہاں آنے کے بعد بعض صحابہ ان کی پہلی حرکت پر طعن و تشنیع کرنے لگے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ان لوگوں کو جواب دو۔ الغرض یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ حبار مدینہ میں خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ خود بھی بہت جری اور بہادر تھے۔ ان کے اولاد میں بھی اولو العزمی کے اوصاف موجود تھے۔ اس کے بعد یہ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارض شام کی طرف چلے گئے تھے۔ انہی کے اولاد میں سے ایک شخص منظر بن زبیر حباری بنو امیہ کے دور میں سندھ میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں یہاں کے سیاسی اور ملکی حالات نہایت ابتر تھے۔ منظر بن زبیر نے سندھ سے نکل کر جزیرہ کے شہر قرقیہ پر غلبہ اقتدار حاصل کر لیا، مگر ناکام ہو کر وہاں مصلوب ہو گیا۔ سندھ میں اس کا خاندان وقت اور حالات کا منتظر رہا، یہاں تک کہ اس کے پوتے عمر بن عبد العزیز بن منظر حباری نے سندھ پر قبضہ کر کے منصورہ پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی اور خلافت عباسیہ کے نام کا خطبہ جاری کیا۔ بنو عباس کی یہ ماتحتی برائے نام تھی اور اس کی حکومت کو ہر طرح کی داخلی اور خارجی خود مختاری حاصل تھی، اور اسی عمر بن عبد العزیز نے جو منصورہ کو مرکز بنا کر حکومت قائم کی وہ دولت حباریہ کہلاتی ہے، اور عمر بن عبد العزیز کے بعد اس کی اولاد ان علاقوں پر حکومت کرتی رہی۔ دوسری حکومت جو ہندوستان میں قائم ہوئی وہ پنجاب میں تھی، یہ دولت سامیہ کہلاتی تھی، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لقیق بن عبادہ سامی تھے۔ ان کا شجرہ نسب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، لہٰذا ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، انت منی و انا منکم، یعنی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ ان کا تعلق بنو سامہ سے تھا، اور بنو سامہ کے 3 افراد کے نام اسلامی تاریخوں میں بہت مشہور اور نامور ہوئے ہیں۔ ایک حضرت خارث بن راشد، دوسرے حضرت لقیط بن عبادہ اور تیسرے حضرت منجاب بن راشد ناجی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ 3 محترم صحابہ کے علاوہ ان کا قبیلہ بنو سامہ کب اسلام لایا، پھر بھی عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا مسلمان ہونا اور ان کے ایک وفد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل ہونا ثابت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو سامہ کے کچھ لوگ جنگ نہروان میں شامل ہوئے، اور جب جنگ نہروان ختم ہوئی تو بنو سامہ کے 300 آدمی علیحدہ ہو کر مکران کی طرف چلے گئے۔ ان کے علاوہ بنو سامہ میں سے کچھ عمان کی طرف جا کر آباد ہو گئے۔ عمان میں حالانکہ زیادہ آبادی بنو آذر کی تھی، مگر بنو سامہ بھی وہاں اثر و اقتدار کے مالک تھے، اور ان کی شان و شوکت میں حاکمانہ خوبو تھی۔ ہندوستان اور عمان کے درمیان بحری اسفار قدیم زمانے سے جاری تھے، خاص طور پر سندھ کے قریبی علاقے عمان اور بحرین کے درمیان آمد و رفت تھی۔ چنانچہ بنو سامہ کا ان علاقوں کی طرف آنا جانا گو عمان میں بنو آذر کی بڑی طاقت تھی، لیکن بنو سامہ بھی اندر ہی اندر طاقت پکڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ایک شخص محمد بن قاسم سامی نے عمان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد اس نے ایسی طاقت پکڑی کہ اپنی حکومت اس نے پنجاب کی طرف منتقل کرنا شروع کر دی۔
اس لیے کہ عمان میں کرامتیوں اور باطنیوں کا زور شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس محمد بن قاسم نے جو پنجاب میں عربوں کی حکومت قائم کی وہ 75 سال تک قائم رہی، جبکہ عربوں کے قبیلے بنو حبار نے جو سندھ میں حکومت قائم کی وہ لگ بھگ 170 سال تک قائم رہی۔ ہندوستان میں جو عربوں کی تیسری حکومت قائم ہوئی وہ دولت ماہانیہ کہلاتی ہے۔ یہ سنجان یا سنداب میں قائم ہوئی۔ سنجان موجودہ مہاراشٹر اور گجرات کے درمیان بمبئی سے شمال کی طرف 145 کلومیٹر پر، سوات سے جنوب کی طرف 118 کلومیٹر کی طرف واقع تھا۔ قدیم زمانے کے مورخین اس علاقے کو سندان لکھتے ہیں، جبکہ موجودہ مقامی زبان میں اسے سنجان کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ بلاد ہند کا مشہور شہر اور بندرگاہ تھی اور یہاں بحری تجارت کی عالمی منڈی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں سندھ میں خود مختاری، اقتدار اور غلبہ، قبائلی عصبیت اور مذہبی چپ کلٹ سے ہر طرف بے اطمینانی برپا تھی۔ سندھ کا علاقہ چونکہ مرکز خلافت بغداد سے بہت دوری پر تھا، اس لیے خلافت کے مخالفین جن میں زیادہ مشہور کرامتہ، خوارج، روامظ، اسماعیلی، ملاحدہ وغیرہ شامل تھے، وہ بنو عباس کے خلاف اپنی معاندانہ سرگرمیوں کا مرکز اسی علاقے کو بنائے ہوئے تھے۔ ان ناگوار حالات میں پنجاب میں قائم ہونے والی عربوں کی حکومت میں بنو ساما کے ایک آزاد کردہ غلام فضل بن محان نے ایک نئے کام کی ابتدا کی۔ سندھ کی الجھنوں کو دور کرنے اور وہاں سے ہٹ کر مسلمانوں کی مضبوط حکومت قائم کرنے کے لیے اس نے ہندوستان کے شہر سندان کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک لشکر تھا جس کے ساتھ اس نے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ گجرات کے مہاراجگان بلبرا کا مقبوضہ علاقہ تھا، لیکن فضل بن محان نے انہیں شکست دے کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس طرح اس علاقے میں عربوں کی ماہانیہ حکومت کی ابتدا ہوئی، جس نے ان علاقوں میں لگ بھگ 30 برس تک حکومت کی۔ عربوں کی چوتھی مملکت توران میں قائم ہوئی۔ توران کسی زمانے میں سندھ کا ایک صوبہ تھا۔ توران کے مغرب میں کرمان اور سجستان کا ایک ریگستانی علاقہ تھا، مشرق میں بحیرہ فارس، شمال میں بلاد ہند اور جنوب میں مکران واقع تھا۔ توران میں یہ شہر اور مقامات شامل تھے: آل کیز، کانان، سبا، خزدار اور کندہ بیل وغیرہ، اور ان علاقوں کا مرکزی شہر توران تھا جو آج کل کے بلوچستان میں واقع ہے اور اس کا موجودہ نام خزدار ہے۔ آج کل یہ قلات ڈویژن کا جدید صدر مقام ہے۔ ان علاقوں میں عربوں کے ایک شخص مغیرہ بن احمد نے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ اس نے توران یعنی خزدار پر قبضہ کر کے عباسی خلیفہ کا خطبہ جاری کیا۔ اس نے خود اقتدار پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس کی حکومت موروثی اور خاندانی نہیں تھی، اپنی حکومت میں وہ بالکل خود مختار اور آزاد تھا۔ اس نے توران کے شہر قندہ بیل اور خزدار سے الگ ایک تیسرے مقام کیس کو بھی اپنا مستقر بنایا۔ اس مغیرہ بن احمد کے بعد اس علاقے پر جو شخص دوسرا حکمران ہوا وہ ابو القاسم تھا، اور ان علاقوں میں جو مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی وہ دولت متغلبہ کہلاتی ہے۔ پانچویں حکومت جو ان علاقوں میں قائم ہوئی وہ دولت معدانیہ کہلاتی ہے۔ یہ مکران میں قائم ہوئی۔ یہ حکومت قائم کرنے والا ایک شخص عیسیٰ بن معدان معراج تھا۔ اس نے مکران پر غلبہ اقتدار حاصل کر کے اپنی مستقل حکومت کا اعلان کیا۔ یہی دولت معدانیہ مکرانیہ کہلاتی ہے۔ اس کا تذکرہ سب سے پہلے استخری نے اپنی کتاب مسالک الممالک میں ان الفاظ میں کیا ہے: عیسیٰ بن معدان نامی ایک شخص مکران پر قابض ہوا جسے لوگ اپنی زبان میں معراج کہتے تھے۔ اس کی جائے قیام شہر کیز ہے۔ یاقوت حمومی نے مخر البلدان میں لکھا ہے کہ مکران پر ایک شخص ہجری 3 کی حدود میں قابض ہو گیا۔ ان دونوں بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن معدان پہلا شخص تھا جس نے مکران میں عربوں اور مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ جہاں ہندوستان میں معدانیہ سلطنت 130 برس تک قائم رہی، وہاں خزدار میں دولت متغلبہ بھی 130 برس تک قائم رہی۔ بہرحال سندھ کے حاکم عمر بن حفص کے کہنے پر عبداللہ اشتر ایک محفوظ مقام کی طرف چلا گیا تھا، اور جس مقام پر جا کر اس نے پناہ لی تھی وہاں کے حاکم کو بھی عمر بن حفص نے لکھ دیا تھا کہ وہ عبداللہ اشتر کا خاص خیال رکھے۔ جہاں عبداللہ اشتر نے جا کر پناہ لی وہاں کے مقامی حاکم کی بیٹی سے عبداللہ اشتر نے شادی کر لی۔ وہیں قیام کر کے عبداللہ اشتر نے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیا، اور جو لوگ خلافت عباسیہ سے تنگ تھے وہ باغ کر عبداللہ اشتر کے پاس جا کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح ہندوستان میں عبداللہ اشتر کے پاس ایک لشکر جمع ہو گیا تھا۔ اسی دوران بنو عباس کے مخبروں نے منصور کے کان میں یہ بات بھی ڈال دی کہ عبداللہ اشتر بھاگ کر سندھ گیا، اور سندھ کے حاکم عمر بن حفص ہی کے کہنے پر اس نے ایک محفوظ مقام پر پناہ لے رکھی ہے۔ وہاں کے مقامی حاکم کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی ہے، اور ایک لشکر بھی اس نے اپنے ارد گرد جمع کر لیا ہے۔ منصور کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے بڑی غضبناکی کا اظہار کیا۔
اس نے عمر بن حفص کے خلاف تو کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی، صرف یہی کیا کہ تیز رفتار قاصد اس نے عمر بن حفص کی طرف روانہ کیے اور اسے سندھ کی گورنری سے ہٹا کر واپس بلا لیا گیا اور اسے مصر کی حکومت پر بھیج دیا گیا، جبکہ منصور نے اپنی طرف سے سندھ پر ایک شخص حشام بن عمر التغلبی کو حاکم مقرر کیا۔ حشام بن عمر کو سندھ کی طرف روانہ کرتے وقت منصور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے تاکیداً کہا، عبداللہ اشتر کو جس طرح ممکن ہو گرفتار کر لینا، اگر سندھ کا وہ علاقہ جہاں اس نے قیام کر رکھا ہے اور جس مقامی حکمران نے اسے پناہ دے رکھی ہے وہ عبداللہ اشتر کو تمہارے حوالے کرنے سے انکار کر دے تو اس پر فوراً چڑھائی کر دینا۔ چنانچہ ان ارادوں کو لے کر حشام بن عمر سندھ پہنچا۔ پہلے اس نے عبداللہ اشتر کا اتا پتہ معلوم کیا، پھر جہاں عبداللہ اشتر نے ہندوستان کے مقامی حکمران کے ہاں پناہ لے رکھی تھی اس کی طرف حشام بن عمر نے پیغام بھجوایا کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ عبداللہ اشتر کو اس کے حوالے کر دو۔ چنانچہ اس کے مقامی حاکم نے جب عبداللہ اشتر کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ عبداللہ اشتر اس کا داماد تھا، ان حالات میں حشام بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور ان علاقوں پر حملہ آور ہوا جہاں عبداللہ اشتر نے پناہ لے رکھی تھی۔ ابھی عبداللہ اشتر اس مقامی حکمران سے ٹکرایا بھی نہیں تھا کہ ایک اور حادثہ رونما ہو گیا، وہ یہ کہ حشام بن عمر کے مخبروں نے اسے بتایا کہ عبداللہ اشتر اپنے کچھ مسلح دستوں کے ساتھ اس وقت دریا سندھ کے کنارے موجود ہے۔ یہ صورتحال یقیناً حشام بن عمر کے لیے بڑی خوشگوار تھی۔ حشام بن عمر حاکم سندھ نے اپنے بھائی سفیر کو چند دستے دے کر عبداللہ بن اشتر کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دریا سندھ کے کنارے حشام بن عمر کے بھائی سفیر اور عبداللہ اشتر کے درمیان ٹکراؤ ہوا، دونوں ہولناک انداز میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ دریائے سندھ کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ میں حاکم سندھ حشام بن عمر کا بھائی سفیر کامیاب اور کامران رہا۔ عبداللہ اشتر اور اس کے ہمراہی سب کے سب مارے گئے۔ عبداللہ اشتر کے مارے جانے کی اطلاع جب حاکم سندھ حشام بن عمر نے قاصد کے ذریعے منصور کو بھجوائی تو منصور نے حکم دیا کہ جس مقامی حاکم نے عبداللہ اشتر کو پناہ دی تھی اس کے علاقوں پر حملہ آور ہو، انہیں پامال کر کے رکھ دو تاکہ آنے والے دور میں خلافت کے کسی باغی کو ایسے علاقوں میں پناہ لینے کا موقع نہ ملے۔ چنانچہ عبداللہ اشتر کے خاتمے کے بعد حشام بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، ہندوستان کے ان علاقوں پر حملہ آور ہوا اور انہیں پامال کر کے رکھ دیا۔ ہندوستان کا وہ حاکم حشام بن عمر کا مقابلہ نہ کر سکا، پے در پے اسے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان شکستوں کے دوران حاکم سندھ حشام بن عمر نے مرنے والے عبداللہ اشتر کی بیوی اور اس کے لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی بلکہ دونوں ماں بیٹے کو اس نے خلیفہ منصور کی طرف بغداد روانہ کر دیا۔ چنانچہ جب عبداللہ اشتر کے لڑکے اور اس کی بیوی کو منصور کے سامنے پیش کیا گیا تو منصور ان کے ساتھ بڑے احترام اور عزت کے ساتھ پیش آیا، ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی بلکہ دونوں ماں بیٹے کو بحفاظت مدینہ پہنچا دیا گیا جہاں عبداللہ اشتر کے خاندان کے دیگر لوگ رہتے تھے، تاکہ وہ دونوں ماں بیٹا ان کے اندر جا کر پرسکون زندگی بسر کریں۔ اس طرح سندھ کے حالات جو خراب ہونا شروع ہوئے تھے، وہاں سے جو بغاوت اور سرکشی کی ابتدا ہونے والی تھی، منصور نے بروقت کارروائی کر کے اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ انہی دنوں منصور عباسی نے ایک اور اہم قدم اٹھایا، وہ یہ کہ اس سے پہلے اس کے چھوٹے بھائی جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ شمار کیا جاتا تھا یعنی عبداللہ صفا نے مرتے وقت منصور کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اور منصور کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد بنایا تھا۔ اب اس وصیت کے مطابق منصور کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ خلیفہ ہونے والا تھا۔ منصور جب مہدی اور ابراہیم علوی کے خطرات سے مطمئن ہو گیا اور عیسیٰ بن موسیٰ کی امداد کا زیادہ محتاج نہ رہا تو اس نے چاہا کہ بجائے عیسیٰ کے اپنے بیٹے مہدی کو ولی عہد بنائے۔ اول اس کا ذکر عیسیٰ سے کیا، عیسیٰ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ منصور نے خالد بن برمک اور دوسرے عظمی سرداروں کو شریک مشورہ اور اپنی رائے کا مبید بنا کر عیسیٰ بن موسیٰ کو جو صفا کے زمانے سے کوفہ کا حاکم چلا آتا تھا، کوفہ کی حکومت سے معزول کر کے وہاں محمد بن سلیمان کو کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ کوفہ کی حاکمیت سے معزول ہو کر عیسیٰ کی تمام قوت زائل ہو گئی، اس کو منصور کی مرضی کے خلاف اظہار رائے کی غلطی محسوس ہوئی۔ غرض عیسیٰ کو بے دست و پا کر کے منصور نے بڑی چالاکی، فریب، دلجوئی اور منافقت سے کام لے کر لوگوں سے مہدی کی ولی عہدی کی بیعت لے لی اور مہدی کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد بنا کر اس کے بھی آنسو پہنچنے کی کوشش کی۔ خالد بن برمک نے یہ شہرت دی کہ میرے سامنے عیسیٰ نے ولی عہدی سے دستبرداری کا اظہار کیا تھا۔ اس طرح خالد بن برمک جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ منصور نے ٹھیک ہی اپنے بیٹے مہدی کو ولی عہد بنا دیا ہے۔
اس کام کے لیے منصور نے خلاف عادت بہت رقم بھی خرچ کی اور لوگوں کو اس تقریب میں انعام و اکرام دے کر خوش کر دیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے منصور کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم اور قائم رکھنے میں سب سے زیادہ خدمات انجام دی تھی۔ اس نے محمد مہدی اور ابراہیم کو شکستیں دے کر قتل کروایا تھا، منصور کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا۔ ان خدمات جلیلہ کا اس کو یہ الٹا صلہ ملا کہ اس کو ولی عہدی سے بھی معزول کر دیا گیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ گورنر کوفہ سے معزول ہونے کے بعد رہبہ کے علاقے واقع کوفہ میں سکونت پذیر ہو کر خاموشی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ منصور کے راستے کی تمام مشکلات دور ہو گئیں، سوائے ایک علاقے اندلس کے۔ تمام ممالک اسلامی پر منصور کی حکومت مستحکم طور پر قائم ہو گئی تھی۔ ایک روز محمد بن اشد، اقلیمہ، اس کا ماموں حارث بن لبید، ممانی نابغہ بنت علقمہ، ماموں زاد بہن خنسہ بنت حارث، ماموں زاد بھائی بشار بن حارث سب دیوان خانے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ دیوان خانے میں خازم بن خزیمہ کی بیوی ربیع بنت اسود داخل ہوئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ربیع بنت اسود آگے بڑھی اور شکایت بھری آواز میں محمد بن اشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ مجھے بار بار شرمندہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ جب میں آیا کروں تو آپ کھڑے نہ ہوا کریں، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے ربیع بنت اسود کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے محمد بن اشد بول اٹھا تھا، اس لیے کہ آپ میری بڑی بہن ہیں، بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے اور ماں کا احترام لازمی ہے۔ ربیع بنت اسود منہ سے کچھ نہ بولی، بس ایک عقیدت اور شفقت سے محمد بن اشد کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس موقع پر محمد بن اشد نے ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کیا اور ربیع بنت اسود کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس پر ربیع بنت اسود بول اٹھی تھی، بھائی میں بیٹھوں گی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اقلیمہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ بھائی شہر میں کچھ دمشقی تاجر آئے ہیں، ہمارے ہمسائے کی کچھ عورتیں گئی تھیں، وہ کچھ سامان خرید لائی ہیں، وہ بہت اچھا سامان لائی ہیں، ان میں کپڑے بھی شامل ہیں، میں کچھ خریداری کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا ربیع بنت اسود کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ محمد بن اشد فوراً بول پڑا، ربیع میری بہن تم بڑے وقت پر آئی ہو، اقلیمہ بھی کچھ کپڑوں کے علاوہ دوسری اشیاء کی خریداری کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے آج صبح ہی میں نے اسے خاصی بڑی رقم دے دی ہے، آپ براہ راست اقلیمہ سے بات کر لیں، آپ جانتی ہیں میں اسے کہیں آنے جانے سے روکتا نہیں ہوں، ویسے یہ خود ہی بڑی احتیاط کرتی ہے۔ پھر محمد بن اشد نے اپنی بیوی اقلیمہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اقلیمہ جو رقم میں نے تمہیں دی تھی اس کے علاوہ تمہیں اور رقم چاہیے تو جہاں رقم رکھی رہتی ہے تمہیں پتہ ہے، جا کر لے لو۔ جب تم ربیع کے ساتھ جا رہی ہو تو گھر کے سب افراد کے لیے کپڑے اور ضروریات کی دوسری چیزیں خرید لاؤ۔ جواب میں اقلیمہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میرے پاس رقم کافی ہے۔ اس کے بعد اقلیمہ ساتھ والے کمرے میں گئی، چہرے پر نقاب ڈال کر وہ آئی۔ اس کے بعد سب حویلی سے نکل گئے تھے۔ وہ ایک کھلا میدان تھا جہاں دمشق کے علاوہ کچھ دوسرے شہروں کے تاجر اپنا سامان لگائے ہوئے تھے۔ مختلف شہروں کا بانت بانت کا سامان تھا جو وہاں لا کر جمع کر دیا گیا تھا۔ اقلیمہ، ربیع بنت اسود، نابغہ بنت علقمہ، خنسہ بنت حارث، بشار بن حارث اور مجیر بن خازم سب سامان کا جائزہ لینے لگے۔ اس موقع پر اقلیمہ نے اپنے علاوہ محمد بن اشد کے لیے بھی بہت کچھ خریدا۔ ربیع بنت اسود نے بھی اپنے بچوں اور خازم بن خزیمہ کے لیے خریداری کی۔ ساتھ ہی اقلیمہ نے خود اپنے ماموں، ممانی اور ان کے بچوں کے لیے بھی بہت سا سامان خریدا تھا۔ اس موقع پر جبکہ اقلیمہ خریدا جانے والا سامان خنسہ بنت حارث اور اپنے ماموں زاد بشار بن حارث کو تما رہی تھی تو اچانک اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا تھا۔ نقاب کا اترنا تھا کہ انقلاب برپا ہو گیا، اس لیے کہ جو تاجر اس وقت سامنے کھڑا تھا وہ اقلیمہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا تھا۔ گو ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا اور اقلیمہ نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا۔ اس کے بعد جب سب نے اپنی خریداری پوری کر لی اور واپس جانے لگے تب وہ تاجر اقلیمہ کا تعاقب کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر اس کا ایک ساتھی اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو؟ یہ مجھے اچھے گھرانے کی خاتون لگتی ہے اور تم کس بنا پر ان کا پیچھا کر رہے ہو؟ دیکھو اپنے مال کی طرف دھیان دو، ہمارا ایسے کاموں سے کیا تعلق؟ اس لڑکی کے چہرے سے نقاب اترا ہے تو اس نے تمہیں پریشان اور فکرمند کیوں کر دیا ہے؟ اس پر جو تاجر اقلیمہ کا تعاقب کرنے والا تھا وہ اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عامر بن مسعود، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ جس قدر سامان اس وقت ہمارے پاس پڑا ہے، اگر میرا اندازہ درست ہے تو پھر اس سامان کی ایسی کی تیسی ہم تو مالا مال ہو کر رہ جائیں گے۔
اس نے اپنے جس ساتھی کو عامر بن مسعود کہہ کر پکارا تھا وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن خلیل بن اسحاق، یہ بغداد ہے، ناحق کسی خاتون کے پیچھے نہیں جاؤ، ایسا اخلاقاً بھی انتہائی برا، ناپسندیدہ اور کریہ ہے، اپنے کام سے غرض رکھو۔ اس پر خلیل بن اسحاق اپنے ساتھی عامر بن مسعود کو کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، بس ذرا تھوڑی دیر کو رکو، ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھی تاجر خلیل بن اسحاق تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عکلیمہ، ربیب اور دیگر کے پیچھے لگ گیا تھا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہی تاجر خلیل بن اسحاق لوٹ کر اپنے ساتھی عامر بن مسعود کے پاس آیا۔ چنانچہ عامر بن مسعود اسے حیرت اور تعجب بھرے انداز میں مخاطب کر کے کہنے لگا، اس لڑکی میں تو نے کون سی ایسی چیز دیکھ لی جس کے مطابق تیرے لیے خزانوں کے در کھل گئے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی بڑی خوبصورت اور پرکشش ہے، لیکن کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن، کسی کی بیوی ہوگی۔ ہمیں ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کی ماں بہن پر حرف گیری کریں۔ تم نے جو حرکت کی ہے یہ بڑی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اخلاقی لحاظ سے یہ ایک برا اور بدترین فعل ہے۔ عامر بن مسعود جب خاموش ہوا تب خلیل بن اسحاق کے چہرے پر طنزیہ اور کسی قدر مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، ابن مسعود، تم اصل معاملے کو نہیں جانتے ہو، بس یوں جانو میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ جس لڑکی کے پیچھے میں گیا تھا وہ عام لڑکی نہیں ہے۔ سنو، تھوڑی تفصیل اس کے متعلق میں تجھے بتاتا ہوں، میرے خیال میں اس کے بعد تم مجھ سے اتفاق کرو گے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد خلیل بن اسحاق رکا، پھر دوبارہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن مسعود، اس لڑکی کا نام عکلیمہ ہے۔ میں جو یہ تعاقب کرنے گیا تھا تو اس کے متعلق ساری تفصیل جان کر لوٹا ہوں۔ محلے کے کچھ لڑکوں سے بھی میں نے بات کی ہے، ایک دو بچیاں بھی ملی، ان سے بھی میں نے پوچھا۔ یہ لڑکی ان دنوں بنو عباس کے نامور سالار محمد بن اشد کی بیوی ہے، لیکن اس کی اصلیت یہ ہے کہ یہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ کی بیٹی ہے۔ عامر بن مسعود، تم جانتے ہو کہ بنو عباس بنو امیہ کے ایک فرد کو موت کے گھاٹ اتارنا کار ثواب خیال کرتے ہیں۔ ابو مسلم خراسانی، جسے عباسیوں کا ہتھیار سمجھا جا رہا ہے، اس نے ہزاروں ایسے ہی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس لڑکی اور اس کی بہن کی بھی بنو عباس کے کچھ افراد کو بڑی تلاش تھی۔ اس کی بڑی بہن کا نام ارم تھا۔ دیکھو، ان دونوں بہنوں کو میں دمشق میں اس سے پہلے کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ یوں جانو میری خوش قسمتی ہے کہ جس وقت یہ لڑکی اپنا خریدا ہوا سامان سنبھال رہی تھی تو اس کے چہرے سے نقاب ڈلک گیا، اور وہیں میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ عامر بن مسعود نے اپنے ساتھی تاجر خلیل بن اسحاق کی اس گفتگو کو ناپسند کیا تھا، لہٰذا ناپسندیدگی ہی کے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، چلو تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ عکلیمہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ کی بیٹی ہے، پھر تم کیا کر لو گے؟ خلیل بن اسحاق نے کہا لگایا، پھر بڑی رازداری میں کہنے لگا، ابن مسعود، تم دور اندیش نہیں ہو۔ اب میں بغداد شہر میں کسی ایسے فرد کو تلاش کروں گا جو بنو امیہ کے افراد کا بدترین دشمن رہا ہو، اور ساتھ ہی بنو عباس کے خلیفہ ابو جعفر منصور کے ہاں بھی اس کی رسائی ہو۔ چنانچہ اس شخص پر میں یہ انکشاف کروں گا کہ بنو عباس کے سالار محمد بن اشد کی بیوی دراصل بنو امیہ کی ایک شہزادی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب میں انکشاف کروں گا تو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور مجھے مالا مال کر دے گا۔ میرے خیال میں جو انعام مجھے ابو جعفر منصور دے گا اس کے سامنے میرے اس مال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اب میں نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ہے جو بنو امیہ کا بدترین دشمن ہو اور ابو جعفر منصور کے پاس بھی اس کا آنا جانا ہو۔